کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ دین ساکت نہیں بلکہ بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں فقہا نئے راستے بھی دکھاتے رہتے ہیں جسے اجتہاد کہا جاتا ہے۔ تو کیا نکاح نامے میں آج کے سماجی حالات اور عہد جدید کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نئی شقیں بھی شامل کی جا سکتی ہیں؟ کیا طلاق کے بعد بچوں کی تحویل کے حوالے سے اور شوہر کو دوسری شادی کا حق نہ دینے کے حوالے سے شقیں نکاح نامے میں شامل کی جا سکتی ہیں؟ 1966 کے اندر جو ہے یہ آئلی قانون بنا، اور اس آئلی قانون کو بننے کے بعد یہ نکاح نامہ ترتیب دیا گیا، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اگرچہ بہت اچھی ہیں اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے کہ امینڈمنٹ کر کے اس میں مزید ڈالا جائے آج کل کے حالات کے مطابق، تاکہ انسان جو ہے وہ پابند رہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر دوسری شادی والا مسئلہ ہے، اب یہاں اس میں کوئی ایسا کالم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں انسان کو پابند کرنا چاہیے کہ تم لکھ کے دو کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے، چھپ کے کرنا دھوکہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی کی کوئی اجازت کی ضرورت ہے، اجازت کی ضرورت نہ بھی ہو تو بھی اس کے علم میں ہونا ضروری ہے، ورنہ دھوکہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں تو ایک نہیں 5-7 شکیں ہونی چاہیے کہ کوئی خاوند بلیک میل کر کے اپنی عورت سے بچے نہ چھین سکے۔ دنیا کے دوسرے معاشروں کی طرح پاکستان میں بھی کورٹ میرج ہو جاتی ہے، کیونکہ اسلام نے بالغ مرد اور عورت کو اپنی مرضی سے نکاح کا حق دیا ہے، لیکن کورٹ میرج کے حوالے سے دینی حلقوں کے تحفظات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کورٹ میرج جو ہے یہ بالکل انگریزوں کا طریقہ ہے۔ کورٹ کو چاہیے کہ دو لڑکا لڑکی جب آتے ہیں تو ماں باپ کو بھی بلائے، پوچھے بھی، لڑکے سے بھی تحقیق کرے، لڑکی سے بھی۔ بعض مرتبہ کورٹ میرج ہوتی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کے بھی نکاح میں ہے، اس لیے ضروری یہ ہے کہ کورٹ جو ہے اپنے قانون کے اندر تبدیلی کرے، اور اتنی جلدی جو ہے کورٹ میرج میں دو لڑکا لڑکی پہنچ گئے فوراً کورٹ نے نکاح کا آرڈر دے دیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ شادی، نکاح اور ازدواجی زندگی بہت سادہ بھی ہے اور بہت پیچیدہ بھی۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ارینج میرجز ہوتی ہیں، جس میں ہر طرح سے ٹھوک بجا کر رشتے طے کیے جاتے ہیں۔ شادی اور طلاق کے مسائل کے حل کے لیے دنیا بھر میں میرج کونسلنگ کا تصور عام ہے۔ ہمارے ہاں بھی میرج کونسلنگ ہوتی ہے، لیکن محدود سطح پر۔ میرج کونسلنگ ہے کہ آپ سے کونسلنگ کریں کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہماری بچی کی شادی ہو یا بیٹے کی شادی ہو، آپ ہمیں ایڈوائز کریں۔ تو میں ایک فارم فل کراتی ہوں جس میں عمر ہے، نام ہے، تعلیم ہے، سیکٹ ہے کہ کہاں سنی ہے، شیعہ ہیں، اور کیا جاب کرتی ہے لڑکی ہے، لڑکا جاب کرتا ہے، ڈیورس ہے، ان میرڈ ہے، لڑکا ہے تو اس کی کہاں پر جاب ہے، لڑکی کی، اس کی ہائٹ، بہن بھائی کتنے ہیں، ہائٹ، کمپلیکشن، یہ سب چیزیں لکھتے ہیں۔ اور پھر ان سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، یہ لڑکی والوں کا ہے، اسی طرح لڑکے والوں کا ہے۔ آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ شادی کے بعد مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ مرد بیوی اور بچوں کی کفالت کی بنیادی ذمہ داری ادا کرے، اور عورت گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کا فریضہ احسن طریقے سے ادا کرے۔ جو بھی معاشی، سماجی یا خاندگی مسائل ہوں، ان میں دلوں میں گنجائش پیدا کر کے بردباری سے، افہام و تفہیم سے اور سنجیدگی و سمجھداری سے کام لیا جائے۔ خاص طور پر مرد کے لیے سورہ نساء کی آیت 19 میں حکم ہے، عورتوں کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کا سلوک کرو۔ لیکن رنجشیں، غلط فہمیاں بھی جنم لیتی ہیں، جن سے دونوں ہی فریق ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف کی غلطی ہو۔ اس بگاڑ کو کریٹ کرنے میں، اس بگاڑ اور آئلی زندگی کے فساد کو تخلیق کرنے میں دونوں کی کمزوریوں کا دخل ہوتا ہے۔ میں کم کرنے کے لیے کہوں گی کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹائم از اے بگ ہیلر، کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کوئی دیکھیں 2-4 مہینے میں آپ کو کوئی ایڈجسٹ ہونے میں کم از کم سال تک پتہ چلتا ہے کہ کون کیسے ہیں، ورنہ بعض اوقات جو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آپ ٹائم دیں،
کوئی آپ کی عادتیں جانیں، آپ ان کی عادتیں جانیں، اور اس میں بھی میں کہوں گی کہ شادی کو کامیاب بنانے کے لیے لڑکیوں کو سٹرگل کرنی چاہیے۔ اصولاً اگر مرد اور عورت کے درمیان ناچاقی پیدا ہو جائے اور صورتحال علیحدگی یا طلاق تک پہنچ جائے تو اس صورت میں دونوں خاندانوں کے بزرگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پہلی ذمہ داری تو یہی ہے قرآن کی روشنی میں کہ جب ایسے کوئی حالات آ جائیں تو کسی بزرگ کو، خاندان کے بزرگ کو سامنے رکھا جائے اور اس کو ثالث بنا لیا جائے تاکہ وہ معاملات کو بہتر سے بہتر نپٹا دے اور وہ ایک ماحول کو بنا کر کے ان دونوں میں افہام و تفہیم پیدا کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر وہ اصلاح کی کوشش کر لے اور افہام و تفہیم کی کوشش کر لے اور ان کوششوں میں ناکام ہو جائے تو پھر جا کر کہیں طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ جب فساد شروع ہو تو پہلے آپس میں طے کریں، نہ ہو تو خاندان کے بڑے آ کر طے کریں اور پھر وہ حکم اور ثالث بن جائیں، اور جو ماں باپ کا حق اللہ نے رکھا ہے اس کے ذریعے وہ غلطی کی اصلاح کریں، ان کو دوبارہ پرامن زندگی پر مائل کریں۔ پھر بھی نہ ہو تو پھر شریعت نے طلاق کا راستہ رکھا ہے اور طلاق مرد کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جب چاہے دے دے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام میں ہر صورتحال سے نکلنے کا ایک راستہ تجویز کیا گیا ہے۔ اگر میاں اور بیوی کے درمیان صلح کی کوئی صورت نہ ہو، دونوں کے لیے یہ بندھن ایک بوجھ بن جائے اور زندگی عذاب لگنے لگے تو پھر طلاق کا حق بھی دیا گیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا قرآن نے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میں نے تم بیویاں تمہیں اس لیے عطا کی ہیں تاکہ تمہارے قلبوں کو اطمینان حاصل ہو، یعنی اطمینان قلب کے لیے بیوی ہے۔ گھر میں آرام و سکون کے بجائے چک چک روزانہ ہنگامے اور حالات اور یہ ہو جائیں تو پھر اگر اس کی طرف سے حدود اللہ پامال ہوں، اس کی طرف سے شریعت پامال ہوں تو پھر اس کا حق بن جاتا ہے بھائی کب تک وہ اس طریقے کے، اگرچہ اس میں جتنی قربانی دے سکتا ہے اس کو چاہیے کہ دے، لیکن اپنی جگہ پر اس کا حق تو موجود ہے، وہ طلاق دے تو سکتا ہے۔ شریعت کی حدود کے اندر ازدواجی زندگی کا جاری رہنا ممکن نہ رہے عملاً تو پھر بجائے اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں، اذیت و آزار بن جائیں، یا شوہر بیوی کو بیوی کے طور پر تو نہ رکھے لیکن اس کو پابند رکھے، تو اسلام نے اسے بھی پسند نہیں کیا۔ اسلام نے فرمایا کہ بیوی کے حقوق کو ادا کرو اور کبھی ایسا نہ کرو کہ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ کہ اس کی زندگی کو اذیت بنا دو، آزار بنا دو، دکھ میں تبدیل کر دو کہ نہ وہ بیوی کے طور پر رہ سکے اور نہ اس کا راستہ آپ کھلا چھوڑیں۔ چیز جائز ہے لیکن حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی غضبناک چیز ہے۔ جائز چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے وہ ہے طلاق۔ باوجود اس کے کہ ہماری شریعت میں طلاق دینا جائز ہے، لیکن حدیث شریف میں آیا ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں جو طلاق ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کو غصہ دلانے والی چیز ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میاں بیوی کی جدائی سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے۔ طلاق ایک ایسی نعمت ہے کہ جس میں انسان پریشانی سے نکل سکتا ہے، یعنی اگر کسی وجہ سے یہ خاندان نہیں چل پا رہا ہے تو وہ طلاق دے دے، کہیں اور شادی کر لے، لڑکی کہیں اور شادی کر لے، اسموتھلی لائف گزارے۔ ساری زندگی کا عذاب اور ساری زندگی کی پریشانی، اسلام کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ اسلام نے طلاق کے عمل کو ناپسند کیا ہے، طلاق کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے اسلام۔ ہمارے ملک میں بھی طلاقیں عام ہونے لگی ہیں اور پہلے کی نسبت طلاق کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب ہمارے یہاں طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، بڑھنے کی وجہ کیا ہے کہ انٹرنیٹ۔ ایک تو بڑی وجہ اس کی یہ ہو گئی ہے کہ مال سے محبت بہت بڑھ گئی ہے، اور دوسرا بہت اہم رول جو ادا کیا ہے اور کر رہا ہے وہ ہمارا میڈیا انتہائی غیر ذمہ دارانہ رول ادا کر رہا ہے طلاق کے معاملات میں۔ میں 1982 سے کام کر رہی ہوں کراچی میں۔ اس وقت جو ریشو تھا اب اس سے 10-15-20 بلکہ 30-40% بڑھ گیا۔ اس وقت خال کوئی لڑکی آتی تھی
جس کی ڈیورس ہوئی ہوتی تھی، یا لڑکا کوئی آتا تھا اور روتے دھوتے آتے تھے کہ جی دیکھیں بس ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. اب میں دیکھتی ہوں نہیں جی ہماری آپس میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، اس وجہ سے طلاق ہو گئی. یہ تھا چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں نے دیکھا ہے طلاق ہو رہی ہے. اور خاص طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ریشو بڑھنے میں زیادہ لڑکیوں کا ہاتھ ہے، لڑکی والوں کا، کیونکہ لڑکے والے تو ہمیشہ ایسے بدنام بھی ہیں اور طلاق بھی کہ لڑکے والے دے رہے ہیں فلاں دے رہے ہیں. اب چونکہ لڑکیاں بھی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں تو وہ بھی فوراً فیصلہ کر لیتی ہیں طلاق لینے کا. لیکن اسلام نے طلاق دینے کے بھی آداب رکھے ہیں اور اس بات کا اہتمام رکھا ہے کہ عورت پر ظلم نہ ہو. قرآن نے فرمایا کہ بیدہی عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ ازدواجی زندگی پرامن طریقے سے باہمی احترام سے کسی بھی طرح سے نہیں چل سکتی، جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اسلام نے طلاق کا راستہ رکھا ہے. برسوں سے طلاق ایک نزاعی مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس حوالے سے فقہا کے درمیان نقطہ نظر کا اختلاف نظر آتا ہے. کیا ایک ساتھ 3 طلاقیں دی جا سکتی ہیں یا ایک ساتھ 3 دفعہ طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ یہی سب سے اہم سوال ہے. جو طلاق ہے ہمیں ویسی دیکھنی چاہیے جیسے اللہ نے احکامات دیے ہیں، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. قرآن پاک میں طلاق سے متعلق بہت ساری آیتیں ہیں. ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اگر تم ان کو طلاق دینا چاہتے ہو تو ان کے مقررہ وقت میں طلاق دو. چاروں ائمہ کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام حنیفہ کے ہاں طلاق میں سب سے زیادہ مغلظ بری طلاق جو ہے وہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا ہے. اگر ایک دفعہ میں طلاق 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 کہہ دیا تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. 3 طلاق ایک ساتھ نہیں دینی چاہیے. دینے کا طریقہ ہے کہ ایک طلاق دے دیں، اس کے بعد وہ عورت 2 مہینے 3 مہینے کے بعد خود بخود اس کے نکاح سے ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اگر آپ 3 طلاق ایک ساتھ دیں گے تو چاروں ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ 3 طلاق واقع ہو جائے گی. اس کا ڈیفینٹ جواب قرآن پاک کی وہ آیت ہے، آیت نمبر 229 سورہ بقرہ. الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان. اللہ بہت واضح طور پر کہہ رہا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. 3 طلاقیں ناگزیر نہیں ہیں، کسی طرح بھی ناگزیر نہیں ہیں. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ حکومت 3 طلاق پر پابندی لگائے اور جو 3 طلاق دے زبانی یا لکھ کر اس کی کوئی تعزیر ہونی چاہیے. ایک وقت میں 3 طلاق نہیں ہو سکتی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، نبی کی سنت کو رد نہیں کرنا چاہیے. یہی اسلام ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان، لیکن ہمارے پاس یعنی پاکستان میں کیونکہ احناف کی تعداد زیادہ ہے اور ایک نشست کی 3 طلاقوں کو مانا جاتا ہے. احناف کے ہاں تو ہو جاتی ہے، کچھ دیگر جو ائمہ ہیں ان کے ہاں نہیں ہوتی. پاکستان میں اکثریت حنفیوں کی ہے، اس لیے ان کے ہاں ہو جاتی ہے.